ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس حدیث میں ہم کتاب پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اور اب تک الحمدللہ ہماری 3 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 4 کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اخلاص نیت پر بھی عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں یعنی جنگ میں گئے ہوئے تھے، تو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں کہ اگرچہ وہ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہیں، مگر تم نے جو بھی راستہ طے کیا ہے اور جو بھی وادی میں گئے ہو وہ تمہارے ساتھ اسی سفر میں شریک ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دکھ بیماری نے اس جہاد کے سفر سے روک دیا ہے، ورنہ ان کے دل میں جہاد کرنے کی تڑپ تھی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اجر میں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مجبور اور معذور لوگ جب کسی نیکی کا کام کا ارادہ کرتے ہیں اور نیت دل میں رکھتے ہیں، جیسے کہ حج ہے، جہاد ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور پھر مجبوری کی وجہ سے اس نیک کام کو نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نیت کی بنا پر اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کتنی مفید چیز ہے خلوص اور نیت۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کی نیت کرتا ہے تو اس نیت کا ثواب تو اسی وقت اس کو لکھ دیا جاتا ہے، اور جب اس پر عمل کر لیتا ہے تو 10 نیکیوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی نیک نیت خود ایک مستقل عبادت ہے، بندگی کا تقاضا ہے، اور اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی نیت کا اجر و ثواب پہلے ملے گا کیونکہ نیت پہلے کی جاتی ہے، عمل کیونکہ بعد میں ہوتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بعد میں، تو اس لیے آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ جو بھی نیت اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے قرب کی خاطر کی جائے، چاہے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، آپ کے پاس طاقت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، ذریعہ نہ ہو، تب بھی ان پر عمل کرنے کی نیت اپنے دل میں ضرور رکھیں، تاکہ ان کاموں پر عمل کرنے کی سعادت نہ بھی ملے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہ کر پائیں، تو کسی نہ کسی درجے میں اس کا اجر و ثواب کم از کم اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ ان لوگوں کی نیت تو تھی جہاد پر جانے کی، مگر مجبوراً نہیں جا سکے، لیکن پھر ان کو اس کا پورا ثواب اور اجر ملا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں مثال کے طور پر فلسطین کے لیے ہمارے دل میں بہت جذبات ہیں ان کے لیے، تو نیت رکھیں، چاہے ہم جا سکیں یا نہیں جا سکیں، کچھ کر سکیں یا نہیں کر سکیں، ہماری طاقت سے اگر باہر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کم از کم نیت کا تو پورا ثواب مل جائے گا۔ تو دن بھر کے معاملات میں یہی عمل رکھیں، لوگوں کے معاملات میں بھی نیت رکھیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو دنیاوی غرض اور خواہشات نے مردہ بنا دیا ہے، اور یہ سب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کے نتیجے میں۔ تو ہمیں پہلی فرصت میں اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ فوراً جوڑنا چاہیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک نیت اور نیک عمل کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔